گزشتہ 10 سے 12 سال کے دوران صحافتی فرائض کی انجام دہی کے دوران ہمارے 40 سے زائد صحافی دوست شہید ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں یہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں صحافیوں کے لیے کافی مشکلات ہیں اور بہت مشکل ہے یہاں پہ جرنلزم کرنا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ ملازمت کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں، پھر یہاں پر جو سورس آف انکم ہے وہ بہت کم ہے۔ جو ایسٹرن جو روٹ طے کیا گیا تھا بلوچستان کے لیے، اس میں جو چیزیں تھیں ان پہ جتنی جلدی کام ہو سکے، جس میں پاور کے پروجیکٹس تھے یا جس میں انڈسٹریل زونز تھے، وہ اگر جتنی جلدی ان پہ یہاں پہ کام ہوتا ہے تو یقینی بات ہے اسے فرق تو ضرور پڑے گا کہ ہمارا جو قومی میڈیا ہے، نیشنل میڈیا، اس میں بلوچستان کو وہ اسپیس نہیں ملتا جو بلوچستان ڈیزرو کرتا ہے۔ ہماری بڑی بڑی چیزیں بھی وہاں اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، یہاں بالکل نوجوان آ رہے ہیں، انٹرسٹڈ بھی ہیں، لیکن اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہیں جتنے دوسرے صوبوں میں ہیں۔ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور اس وقت میں بلوچستان میں موجود ہوں، آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں۔ اور بلوچستان پریس کلب میں اگر میں نہ آتا تو میں یہ سمجھتا کہ شاید میں کوئٹہ میں نہیں آیا، بلوچستان نہیں آیا، میرا یہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ، یہ پریس کلب ہم صحافیوں کے لیے ایک درسگاہ بھی ہے اور ایک ماں کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اس وقت کوئٹہ پریس کلب کے صدر عبدالخالق رند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور پاکستان کی سیاسی سماجی جو معاملات ہیں ان پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ بلوچستان کی سیاست، صحافت اور یہاں پہ ہونے والی فیوچرسٹک جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ہمیشہ بہت پورٹری کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں ایک آئیکن ہے ماشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ، بہت محبت آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ویلکم جی، کوئٹہ پریس کلب آنے پر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ سر بڑی محبت۔ کوئٹہ پریس کلب، اس کی تھوڑی سی تاریخ میرے دیکھنے والے میں جاننا چاہیں گے، اور پھر بہت شاندار بلڈنگ ہے یہاں پہ، میں نے صحافی دوستوں کو دیکھا، میں بہت خوش ہوا، بڑی ایک ایکٹیویٹی اور ایک کلچر ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ کوئٹہ پریس کلب کی ہسٹری کے بارے میں، تو کوئٹہ پریس کلب کا قیام 1962 میں عمل میں لایا گیا۔ شروع میں صرف ایک کمرے سے ہم نے کوئٹہ پریس کلب کا ہمارے اکابری نے یہاں پہ شروعات کی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم جب یہ بلڈنگ ہمیں ملی تو یہاں پر صرف 2 کمرے، ایک ہال، صدر اور سیکرٹری کے آفسز ہوتے تھے۔ پھر 2000 کے قریب ہمارے جو سینئرز تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہماری اس وقت کی ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا، تو یہ ہمارے سینئرز کی سوچ تھی کہ ایک ایسی عمارت ہو کہ جو نہ صرف کوئٹہ میں موجود صحافیوں کی ضروریات پوری بھی کرے، بلکہ ایک ایسی جگہ بھی ہو کہ جس کو آپ ایک واقعی ایک جس کی مثال ہو، جس کو ایک آپ آئیکن کہہ سکیں۔ تو 2001 میں اس پریس کلب کی بلڈنگ کو ہم نے ڈیمالش کیا۔ اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور یہ پریس کلب ہم نے 2005 میں یہ کمپلیٹ ہوا، جو اس وقت 3 منزل پہ مشتمل ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس پریس کلب میں بڑے اس وقت ہمارے تمام سینئرز بیٹھے اور بڑے غور و خوض کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ وہ کون کون سی فیسلٹیز ہیں جو ہم اپنے جرنلسٹ کو دے سکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہونی چاہیے جو ہمیں آگے فیوچر میں ہمیں ضرورت پڑیں گی۔ تو الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پریس کلب کو 18 سال زیادہ ہو چکا ہے، تو اس میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں ہمارے ممبران کے لیے، بلکہ یہ اب ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے کہ سب سے زیادہ یہاں پہ پریس کانفرنسز، مظاہرے، سب کچھ پریس کلب یا پریس کلب کے سامنے ہوتے ہیں۔ جہاں تک وقاص صاحب آپ نے یہاں کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھا، کوئٹہ پریس کلب الحمدللہ ایک بہت ہی فعال ادارہ ہے۔ اس میں مسلسل یہاں پہ پروگرام وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پریس کلب کے اپنے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف NGOs بھی ہیں یا دوسرے ادارے ہیں، ان کے بھی پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 بڑے اچھے ہالز موجود ہیں، ایک کانفرنس ہال ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر ہم کوئٹہ پریس کلب کی اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جن میں ہمارے اپنے لنچ، ڈنرز وغیرہ، مینگو پارٹیز، اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئٹہ پریس کلب کے ممبران کو جتنی زیادہ ہم تفریح کے مواقع فراہم کر سکیں وہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ اب تک آپ کے کتنے رجسٹرڈ ممبران ہیں؟
जिस वक्त हम 160 से अबव हमारी मेंबरशिप हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें बलूचिस्तान के दीगर जो प्रेस क्लब्स हैं वो भी आपसे एफिलिएटेड हैं? जी नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे तमाम प्रेस क्लब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। क्वेटा में ये प्रेस क्लब है। इस तरह हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी हैं, तहसील के लेवल पे भी हैं, दूसरे शहरों में भी प्रेस क्लब्स हैं। वो सब इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं। सही सही। तो यहाँ 3 मंजिला इमारत है माशाल्लाह। तो मेम्बरान के लिए आपने क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ उनके लिए अवेल की हैं? जी देखें, सबसे पहले तो ये क्वेटा प्रेस क्लब में हमने उनके जो प्रोफेशनली काम करने वाले हमारे दोस्त हैं उनके लिए हमने एक आईटी की लैब की हमने सहूलियत दे रखी है वहाँ पे। उसके साथ हमने अपने मेंबरान के लिए जिम यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ अभी न्यूली हमने एक बहुत बड़ी कैंटीन है, हमने उसको बनाया है विद इन 1 मंथ। वो उसको हम फंक्शनली एक्टिव हो जाएंगे, वो शुरू हो जाएगा, काम फाल हो जाएंगे। साथ हमने अभी आप अगर इंटरव्यू हुए थे तो सामने आपने देखा होगा कि चूँकि कैंटीन हमने अपनी तीसरी मंजिल की छत पे बनाई है, तो वहाँ पे आने जाने के लिए हमने हाल ही में एक लिफ्ट भी लगाई है हमने, ताकि आने जाने में आसानी भी हो। बाकी जो दूसरी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो हम अपने दोस्तों के लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। सही। बलूचिस्तान में ये समझा जाता है, हमारे यहाँ ये तज़किरा होता है कि बलूचिस्तान में सहाफ़ियों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं और बहुत मुश्किल है यहाँ पे जर्नलिज़म करना। क्या आप समझते हैं कि ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। इसका आप सिर्फ इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि गुज़िश्ता 10 से 12 साल के दौरान सहाफ़ती फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान हमारे 40 से ज़ायद सहाफ़ी दोस्त शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा जो दूसरे मसाइल हैं उसमें जिस तरह से बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, प्रेशर टीवी चैनल्स पे भी, अखबारात पे भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इन प्रेशर के हवाले से या काम जो हमारे सहाफ़ती फ़राइज़ हैं उसमें कोई परेशानी की वजह से हमने कोई बैकअप किया हो या हम पीछे हटो। हम जहाँ मौजूद थे बल्कि उससे ज़्यादा हम बेहतर अंदाज में हमारे दोस्त अपना काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसको हमने रिपोर्ट न किया हो। हम इस पे बड़ा ब्रेवली हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने दोस्तों को अप्रिशिएट करता हूँ। सही। क्या आप समझते हैं कि CPAC के आने से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के सियासी, सहाफ़ती, समाजी मंजरनामे पे जो वाज़िह फ़र्क पड़ना चाहिए था वो पड़ा है? जी देखें, इसमें बात ये है कि CPAC आप तो ऐनी शायद हैं। जी देखें, CPAC के जब का ऐलान हुआ था तो उसको यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया था, क्योंकि उसके बारे में शुरू में बताया गया था कि उसके 2 रूट्स होंगे, एक ईस्टर्न रूट होगा, एक वेस्टर्न रूट होगा। एक रूट वो था जिसमें बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एक वास्ट इलाका उसमें शामिल था, जिसमें ये बताया गया था कि सड़कें भी तामीर होंगी और दूसरी एक्टिविटीज़ भी होंगी। यकीनी तौर पे आप देखें कि जहाँ पे भी इसकी इतना बड़ा जहाँ भी प्रोजेक्ट आएगा वहाँ खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। बलूचिस्तान में वैसे मुलाजमत के मौक़े न होने के बराबर हैं। फिर यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत कम है। सबसे बड़ा हमारा सोर्स ऑफ इनकम हमारा एग्रीकल्चर था, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। पहले हम एक तवील खुशहाली से गुज़रे, उसके बाद ये 2-3 साल से अनएक्सपेक्टेड जो बारिशें हैं उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में CPAC से यकीनन ये उम्मीद थी कि बड़ा इससे फ़ायदा होगा, लेकिन अब तक हमने ये देखा है कि CPAC में जो तमाम तर तवज्जो है वो ग्वादर पे रहा है। वहाँ यकीनन ग्वादर में इसके तहत काम हुआ है, एयरपोर्ट, डीप सी पोर्ट, दूसरी चीज़ें हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि जो ईस्टर्न जो रूट तय किया गया था बलूचिस्तान के लिए, उसमें जो चीज़ें थीं उन पे जितनी जल्दी काम हो सके, जिसमें पावर के प्रोजेक्ट्स थे या जिसमें इंडस्ट्रियल जोन्स थे, वो अगर जितनी जल्दी उन पे यहाँ पे काम होता है तो यकीनी बात है उससे फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। सही सही। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो मकामी आपकी बलोची, मैं यहाँ पे लफ्ज़ मकामी नहीं कहना चाहूँगा, ये कौमी ज़बानें हैं, बरावी हो गई, बलोची हो गई, हज़ारगी हो गई। क्या इनके यकीनन अखबारात तो निकल ही रहे हैं, लेकिन क्या चैनल्स भी हैं, और अगर नहीं है तो क्या फ्यूचर में इम्कान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। अखबारात या मैगज़ीन में बड़ी वो कम तादाद में हैं।
جبکہ ایک چینل یہاں سے شروع ہوا تھا، کراچی سے شروع ہوا تھا بلوچی لینگویج کا، وش کے نام سے، جی بش کے نام جو اب وہ بھی اس پہ کیبل پہ نہیں، وہ بھی سیٹلائٹ پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہاں کی جو لینگویجز ہیں جس طرح آپ نے ان کے نام لیے ہیں، ان میں کوئی اتنی بڑی اب کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی کام اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ جس میں میڈیا کے حوالے سے جس کے بارے میں جس کا ہم تذکرہ کر سکیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ ان زبانوں کے اندر اگر آپ الیکٹرانک میڈیا موجود ہوگا تو مرکز تک آپ کی بات آسانی سے پہنچے گی اور آپ زیادہ مضبوط ہوں گے؟ جی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ واقعی جو یہاں کی لینگویجز ہیں اس میں ضرور ہونی چاہیے، اس میں یہ ہوگا کہ ہماری زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی، یہاں کی چیزیں زیادہ آگے آئیں گی۔ پھر دوسری بات جو یہاں کے لوگوں کی ایک شکایت ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں یا عام لوگوں کی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو قومی میڈیا ہے، نیشنل میڈیا، اس میں بلوچستان کو وہ اسپیس نہیں ملتا جو بلوچستان ڈیزرو کرتا ہے۔ ہماری بڑی بڑی چیزیں بھی وہ اتنی جگہ نہیں پاتی ہیں جتنے بڑے شہروں کی چھوٹی چیزیں بھی وہاں پہ جگہ پاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نیشنل میڈیا میں ہم اکثر یہ کہتے آئے ہیں کہ جو بڑے چینلز ہیں، چاہے وہ کسی بھی وقت 24 آور میں کسی وقت بھی کوئی آدھا گھنٹہ بھی اسپیس بلوچستان کے لیے دے سکیں، تو یہاں ایکٹیویٹیز بہت ہیں۔ پولیٹیکلی آپ نے دیکھا ہوگا بہت یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کلچرلی بڑا رچ علاقہ ہے ہمارا، لینگویج کے حوالے سے بڑا رچ علاقہ ہے ہمارا۔ تو وہ جو ایک اسپیس ملنا چاہیے تھا نیشنل میڈیا میں، وہ اسپیس اب تک بلوچستان کو نہیں ملا ہے۔ اگر وہ ملے تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سی چیزیں ہیں وہ وفاقی حکومت تک پہنچ پائیں گی۔ صحیح۔ آخری سوال جاتے جاتے، نوجوان کیا صحافت میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ نمبر 1، اور نمبر 2، حکومتی سطح پہ بھی اور سماجی سطح پہ بھی کیا ان کے لیے اتنے مواقع موجود ہیں کہ وہ اگر جرنلزم کر کے آئیں تو وہ آگے ایڈجسٹ ہو سکیں، روزگار کے ساتھ جڑ سکیں؟ جی دو کوشچن ہیں آپ کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ کیا یہاں کا نوجوان جرنلزم انٹرسٹڈ ہے؟ بالکل انٹرسٹڈ ہے۔ ہمارے پاس کوئٹہ میں سینئر جرنلسٹ کے مقابلے میں ہماری جو ینگسٹرز ہیں اور نوجوان جرنلسٹ ہیں ان کی تعداد کافی حد زیادہ ہے۔ جو نئے آنے والے لڑکے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر اسکوپ چونکہ آج کل الیکٹرانک میڈیا میں وہاں پہ ان کا رجحان بہت زیادہ ہے، وہ آ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ ایک چیز تو ہے۔ پھر دوسری چیز آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ان کے پاس ان کے لیے اسپیس ہے۔ اسپیس کا میں نے پہلے جیسے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر جاب کے یا انکم کے جو سورسز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی نیو کمرز یا نوجوانوں کے لیے اسپیس بہت کم ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان کے بیورو آفیسز ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ بھی اگر کسی بیورو میں رپورٹرز ہوں گے تو وہ 3 ہوں گے، 4 ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم بڑے شہروں کو لیں تو وہاں پر چونکہ شہر بھی بڑے ہیں، پھر وہاں پہ ہیڈ آفس موجود ہیں، وہاں اپرچونیٹیز زیادہ ہیں۔ یہاں بالکل نوجوان آ رہے ہیں، انٹرسٹڈ بھی ہیں، لیکن اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہیں جتنے دوسرے صوبوں میں ہیں۔ اگر یہاں اپرچونیٹیز میں بڑھ جائیں تو یقینی بات ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں نا، صرف کوئٹہ شہر میں 3 یونیورسٹیاں موجود ہیں اور 3 یونیورسٹیوں میں میس کام کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، اور تینوں یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ ایک سال میں بھی 70 سے زیادہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال کے 200 لوگ تو صرف کوئٹہ سے میس کام میں آ رہے ہیں۔ اس طرح بلوچستان میں 11 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پہ بھی یہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں۔ تو جب اسٹوڈنٹس اتنی بڑی تعداد میں میس کام میں ایڈمیشن لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب اپرچونیٹیز کم ہوں گی تو پھر اس کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے لیے جگہ بنا پاتے ہیں اور میجارٹی کو جگہ نہیں ملتی یہاں پر۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا سر۔ بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے، حاضر ہیں۔ اور میں جاتے جاتے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت بھی اس چیز کی طرف توجہ دے تو سی پیک کا ایک بہت بڑا آپشن ہمارے پاس ہے، ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ تو یہاں ہماری جو بلوچستان کی صحافت ہے اس کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ سیاست اور صحافت دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے دائیں بائیں بازو ہیں، یہ پیرالل جتنی مضبوطی سے چلیں گے اتنا جو معاشرہ اور قوم اور ملک مضبوط ہوگا۔ سو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ سر بہت شکریہ، آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ میں نے کوئی نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جی صرف ملنے آنے، مجھے آپ بتا دو، میں دوستوں کو بتا دیتا کہ جی میں نے کہا شاید آپ آئیں گے اور یہاں پہ